بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز بھائی، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کے اندر جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنایا جاتا ہے. آپ کے جمال کا، آپ کے کمال کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے اسوہ مبارکہ کا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو اس مہینے کے اندر بیان کیے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت دنیا کے کسی لیڈر کی سی نہیں ہے. ہم لوگ دنیا کے اندر اپنے جو لیڈروں کو دیکھتے ہیں تو ان میں ہوتا ہی کچھ نہیں، کوئی کمال نہیں ہوتا. کوئی ایک آدھ بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ بات عوام کو، پبلک کو بھا جائے، تو اب بھانے کے بعد ان کو اپنا گویا گرو مان کر کے ان کے مجسمے قائم کر دیے جاتے ہیں اور ان کی یادگاریں بنائی جاتی ہیں. لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ایسی ہے کہ آپ کی ایک ایک ادا ایسی ہے کہ آپ کی ہر ادا پہ پوری انسانیت اپنا سب کچھ قربان کر دے تو بھی اللہ کے نبی کی ایک ادا کا بھی حق ادا نہیں ہوتا. اور یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. اور یہ زیادتی ہم لوگ کرتے ہیں ماحول کی وجہ سے، دنیا میں دوسری قوموں کو دیکھ کر کے، اور اس وقت میں جو رواج چل رہا ہے اس کی بنیاد پر ہم لوگ یہ ناقدری کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ناقدری ہے؟ ناقدری کہ بھائی ایک فیشن چلا رہا ہے کہ اگر ماں سے محبت ہے تو مدر ڈے منا لو، باپ سے محبت ہے تو فادر ڈے منا لو. ہاں، یہ گویا الگ الگ موقعوں کے الگ الگ ڈیز ہم لوگ مناتے ہیں. وقتیہ طور پر ہم کسی کا کچھ تذکرہ کر کے یہ ایک فیشن چلا ہوا ہے. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہم لوگ ربیع الاول کے مہینے میں تو کرتے ہیں. یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ ایک مہینے میں اور گویا ایک مجلس میں، ایک لمحے میں بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو جائے تو جس موقع پر بھی جو بھی تذکرہ ہو رہا ہے وہ غنیمت ہے، وہ سعادت ہے، وہ فضیلت ہے. لیکن یہ اللہ کے نبی کے ساتھ بڑی ناقدری ہے. اللہ کے نبی کے مقام کو جاننا نہیں کہ ہم ایک مہینے میں تو تذکرہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی کی زندگی ایسی نہیں، اللہ کے نبی کی سیرت ایسی نہیں. اللہ کے نبی کو ہر آن، ہر لہجہ، ہر لمحہ یاد رکھا جائے. آدمی جب سے پیدا ہوا ہے اور جب جا کر کے وہ مرے گا تو مرنے تک بھی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی لمحہ، کوئی وقت اور کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ اس سیکنڈ میں آدمی اپنے نبی کو یاد نہ رکھے. یہ ایک فیشن ہے، ایک رواج ہے. ماحول کے اندر لوگوں کو دیکھا دیکھی، دوسری قوموں کو دیکھا دیکھی، ہم لوگوں نے ایک رسم کے طور پر اللہ کے نبی کے تذکرے شروع کر دیے. ویسے تو جس طرح بھی اللہ کے نبی کا تذکرہ ہو یہ عبادت ہے، لیکن اللہ کے نبی
وسلم کی ذات تو ایسی ہے کہ اللہ پاک نے آپ جیسا کسی کو بنایا ہی لولاک لما خلقت الافلاک، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو منسوب کر کے حدیث بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ حدیث صحیح ضعف ہے. لیکن تمام علماء نے اس کے اندر جو مضمون ہے اس مضمون کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ مضمون نہایت کبھی ہے. دیگر تمام دلائل سے اس کی تاکید ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے، تقویت ہوتی ہے. اس میں جو مضمون بیان کیا گیا کہ دیکھو اگر اللہ کے نبی کو بھیجنا نہ ہوتا تو اللہ کے نبی نہ زمین بناتے، نہ آسمان بناتے، نہ چاند بناتے، نہ سورج بناتے، کسی چیز کو نہیں بناتے. جو کچھ بنا ہے اللہ کے نبی کے صدقے کو پھیل کر بنا. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جس سانچے میں ڈالا اس سانچے میں کسی کو نہیں ڈالا. کسی شاعر نے بہت مختصر لفظوں میں بڑی اچھی ترجمانی کی، یہ کہا ہے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو اللہ کے نبی کا مقام ہے، بس ختم ہو گئی بات. کوئی مخلوق نہیں، کوئی ہستی نہیں، کوئی شخصیت نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی نبی بھی نہیں. آپ تو امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء. کسی کو وہ مقام ملے ہی نہیں جو مقام جناب نبی کریم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے. اب دیکھو ہم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ہمارے؟ کیا مسئلہ ہے کہ آج پوری دنیا ہمیں پیٹ رہی ہے. ہمارے اوپر حالات ہیں، سخت ترین حالات ہیں، لیکن ہمارا کوئی ایک مسلمہ لیڈر نہیں. کسی ملک کے اندر مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں، چاہے جائے کہ پوری دنیا کا کوئی عالمی لیڈر ہو. وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو آدمی بھی پوری قوم کی خیر خواہی، حمایت، ہمدردی، محبت میں آگے آئے گا اور قیادت کرنا چاہے گا تو اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے والے سب سے پہلے ہم ہوں. اس میں کمیاں نکالنے والے، اس میں نقص نکالنے والے، اس میں برائیاں نکالنے والے، اس کے اندر 99 خوبیاں ہوں گی، ایک خرابی ہوگی. ہمیں اس کی 99 خوبیاں نہیں سمجھ میں آئیں گی، ایک خرابی دکھائی دے گی، چبھے گی، اور اسی ایک خرابی کو پکڑ کر کے کیا کریں گے؟ پوری قوم کا ستیہ ناش کریں گے، لیکن لیڈر بننے نہیں دیں گے. ہمارا اپنا کوئی متفقہ لیڈر نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے ہمارے بڑوں نے کہا ہے امام مہدی سے پہلے اس قوم کا کوئی لیڈر آ بھی نہیں سکتا. کوئی آئے تو اس کے اوپر کوئی اتفاق کر بھی نہیں سکتا. یہ ہماری حالت ہے اور یہ ہماری کمزوری ہے. یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ کوئی خوبی نہیں، ہماری کمزوری ہے. اللہ کے نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنے اونچے معیار پہ پیدا کیا، اتنے اونچے معیار پہ بنایا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے حبیب پہ کوئی بھی کسی بھی جگہ خامی ڈھونڈنا چاہے اور انگلی رکھنا چاہے نہ رکھ سکتا. اللہ کے نبی کو اتنا عمدہ بنایا، اتنا عمدہ بنایا کہ ہر اعتبار سے کامل بنا، ہر اعتبار سے. اگر کوئی اپنا لیڈر دیکھنا چاہتا ہو تو اپنے لیڈر کے اندر جس طرح کی بھی خوبی دیکھنا چاہتا کہ میرا لیڈر ایسا ہو کہ اس کے جیسا کوئی خوبصورت نہ ہو. حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے کبھی جنا نہیں. شاعر رسول حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ اشعار ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے آپ نے بیان کیا اور اللہ کے نبی کا سکوت ہے. اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، اللہ کے نبی نے تغلیظ نہیں کی، اللہ کے نبی نے تنکیر نہیں کی. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا مبالغہ کر رہے ہو تم کہ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ اللہ کے نبی سے زیادہ کبھی کسی عورت نے جنا نہیں، اللہ کے نبی نے نکیر نہیں کی. اتنی بڑی بات حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دی. اللہ کے نبی سن کر کے خاموش ہو گئے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا ہے وہ ایک حقیقت کا اعتراف کہ وہ اجمل منک لم تلد النساء، آپ سے زیادہ جمیل کبھی کسی عورت نے کسی کو جنا ہی. تو یہ معیار اللہ کے نبی کو عطا ہوا ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ پاک بھی بہت جمیل اور جمال کو پسند کرتے ہیں اور اپنے کامل ترین جمال کے معیار پر اللہ کے نبی کو پیدا
کسی، وہ تو اللہ نے بنایا ہی، کسی کو نہیں بنایا اللہ پاک نے، آپ سے زیادہ جمیل بھی نہیں بنایا۔ لیکن محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دیکھو کہ یہ تو اللہ کے نبی کا اوصاف ہے۔ اللہ کے نبی جس مقام پہ ہے، اس مقام پہ ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو ایسا بنایا کہ آپ کی وجہ سے ساری کائنات سجائی گئی۔ تو آپ کو تو ایسا بنا نہیں تھا، آپ کے اندر بہت سے کمالات اللہ پاک نے رکھے، لیکن اللہ پاک نے جو کہا کیا کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دیکھو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں کامل ترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی ہی میں ہے نمونہ، یہ کہا، لیکن یہ نہیں کہا لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دیکھو یہ لوگوں، تمہارے لیے اللہ کے نبی اسوہ حسنہ ہے، یہ نہیں کہا، کیا کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اسی لیے کہا کہ میرے نبی کے مقام تک پہنچنا کسی کے بس کی بات ہی نہیں، کون پہنچ سکتا ہے اللہ کے نبی کے مقام تک؟ تو ہر اعتبار سے کوئی اللہ کے نبی کی پیروی کر لے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے خاتم الانبیاء بنایا، خاتم الانبیاء بنایا، تو اللہ کے نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں، تو اللہ کے نبی کو جب نبی بنایا، خاتم بنایا، آخری نبی بنایا، تو اللہ کے نبی کے پاس تو وحی بھی آتی تھی، قرآن بھی اترتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عام انسان کو تو یہ چیزیں، اب وہ یہ چاہے کہ میں اللہ کے نبی کی پیروی کروں تو ان چیزوں میں پیروی نہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کو دلائل نبوت دیے گئے تھے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، تو خاتم الانبیاء ہونے کو ثابت کرنے کے لیے بہت سی دلیلیں دی گئی۔ اللہ کے نبی پہ قرآن اترا، اللہ کے نبی نے بہت سے معجزات ظاہر کیے، آپ نے کسی جگہ تیر گاڑ دیا تو وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، آپ نے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب کوئی اللہ کے نبی کا امتی عاشق رسول اللہ کے نبی کی اتباع میں کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، میں بھی کیا کروں، چاند کے 2 ٹکڑے کروں۔ اور ایک امتی نہیں، ساری امت مل کے، سارے انسان مل کے چاند کی طرف کو انگلی دکھاتے رہے تو چاند اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہیں ہوگا، ہلے گا نہیں، ہلے گا نہیں۔ کوئی اللہ کے نبی جیسا اپنا چہرہ کیسے بنا سکتا ہے؟ کوئی حبشہ کا رہنے والا کالا کلوٹا ہے تو اللہ کے نبی جیسا رنگ کہاں سے لے کے آئے گا؟ یہ اس کے اختیار میں نہیں، اس کے بس میں نہیں۔ اللہ کے نبی کو جو کمال ملا ہے وہ ایسا کمال ملا ہے اور ایسا جمال ملا ہے کہ ویسا کمال ویسا جمال کسی کو نہیں مل سکتا، کسی کو نہیں مل سکتا۔ لیکن اللہ پاک نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ دیکھو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان چیزوں میں تمہارے لیے کوئی اسوہ نہیں ہے، ان چیزوں میں نہیں ہے کہ تم اللہ کے نبی جیسی چمڑی اپنی بنا لو، اللہ کے نبی جیسے زلفیں اپنی بنا لو۔ جتنا ہمارے اختیار ہمارے بس میں ہے اتنا تو کریں گے کہ جس طرح کہ اللہ کے نبی کی زلفیں کہاں تک تھی وہاں تک تو رکھیں گے، لیکن بالوں کا بنیادی ہوتا ہے، نیچرل ہوتا ہے، ہر ایک کیسے بنا لے گا اس کو؟ اللہ کے نبی کے جیسے بال تھے بالکل اسی طرح کے بال کسی امتی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی کا جتنا قد تھا، اگر کسی کو اللہ نے پست قد بنایا ہو تو اپنے قد کو کیسے اللہ کے نبی کے منہ حاصل کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں امت کے لیے اسوہ نہیں ہے، یہ امت کے بس سے باہر کی باتیں ہیں جو دلائل اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک کے لیے خاتم الانبیاء بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو تو اب انسانوں میں 2 صنفیں ہوتی ہیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے عورت تو تھے، لیکن آپ نبی ہیں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو عورتوں کو تعلیمات اور عورتوں کی باتیں عورتوں تک کیسے پہنچے؟ تو دعوتی مقاصد کے تحت میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیے، آپ کے لیے جائز تھا 11۔ اور جس وقت اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت میں 9 ازواج مطہرات آپ کی زوجیت میں تھے۔ اب اگر کوئی اللہ کے نبی کی زندگی کے اس عمل کو لے کر کے اپنے لیے اسوہ تلاش کرے تو اس عمل میں اس کے لیے اسوہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا خاصہ ہے۔ اللہ کے نبی کو جس منصب کے لیے، جس مقام
کے لیے جس مقام پر فائز کر کے مبعوث کیا گیا تھا، آپ کا کیا مقام ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ اگر ہم یہ 10-10 11-11 شادیاں کریں گے تو ہمیں کہا جائے گا کہ آپ نبی بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو اللہ کے نبی نے جو الاؤ کیا ہے، جو شریعت نے، جو اسلام نے الاؤ کیا، وہ 4 ہے بس، اس سے زیادہ آپ نہیں جا سکتے۔ لیکن اللہ کے نبی کا اونچا مقام ہے، اللہ کے نبی کی ان چیزوں میں کسی کے لیے کوئی اسوہ نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے ان چیزوں میں۔ لیکن جو دلائل نبوت سے ہٹ کر ہے، جو اللہ کے اونچے مقام کی وجہ سے اللہ کے نبی کے ساتھ جو چیزیں خاص کی گئی ہیں، ان کو چھوڑ کر کے اپنے بس میں جتنا ہے اتنا اللہ کے نبی کے جیسا ہونے کی کوشش کرنا، یہ ہر امتی کا فرض ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ دیکھو، اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کو آئیڈیل مانو اپنی استطاعت کے بقدر، اور اللہ کے حکموں کے مطابق، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق۔ اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہے، اللہ کے نبی نے جو اسوہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ان اللہ لا یکلف نفسا الا وسعها، ہماری استطاعت کے بقدر اللہ پاک نے جو، اور اللہ کے نبی نے جو اسوہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس اسوے میں ہم اللہ کے نبی کو فالو کریں، اس کا مطالبہ امتیوں سے کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا وہ نبی ہے، یہ باتیں میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بس 1-2-3 باتیں کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت بھی نہیں۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا وہ نبی ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ دیکھو میں تم سب کی طرف کو اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مسئلہ یہ تھا کہ انسان جو ہے نا تدریجاً، جیسے ہم انسان کے بچے کو دیکھتے ہیں، سب سے چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا رہتا ہے، کھانا پینا سیکھتا ہے، پھر اپنے طور پہ پہننا سیکھتا ہے، اپنے طور پہ نہانا سیکھتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے۔ جب جوان ہوتا ہے تو پھر وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن اس کی جو بچپن کی حالت ہے، یہ بچپن کی حالت بالکل مختلف۔ تو انسانیت بھی اسی طرح تدریجاً ہوتے جوان ہے۔ تو جب پہلے نبی بھیجے گئے تو وہ نبی انسانیت کی طفولیت کا زمانہ تھا، اور تدریجی مراحل تھے، اور عارضی احوال انسانوں کے اوپر طاری تھے۔ ابھی انسان بالغ ہو کر کے جوانی کی عمر کو پہنچ کر کے پختہ نہیں ہوئے تھے۔ کپڑوں کا مسئلہ ہے، پہلے کیا ہوتے ہیں، پیدا ہونے والے بچے کو بالکل 0 سائز آتا ہے، نیوبارن بیبی کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پہنائے جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کے لیے کپڑے کا سائز بدلتا جاتا ہے، اور اس کو بڑے سائز کے کپڑے بنانا پڑتا ہے۔ تو اس سے پہلے جتنے نبی آئے، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو پوری انسانیت کے لیے مبعوث کیا گیا، الگ الگ علاقوں کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ پوری بنے ہوئے انسان کی طرف کو مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ اب میں کسی ایک علاقے کے لیے نہیں آیا، کسی اور۔ پھر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ سے یہی بات کسی نے پوچھی تھی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، اس سے پہلے بہت سے نبی آئے، ان کی بہت سی شریعتیں آئیں، لیکن ساری شریعتیں ختم ہو گئی، اب ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ ارے تمام نبیوں کے ساتھ جیسا ہوا ویسے اللہ کے نبی کی شریعت ختم ہو سکتی ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے یہی بات کہی، دیکھو اللہ کے نبی کو جو شریعت دی گئی ہے، وہ شریعت ایسی دی گئی ہے جو انسانی فطرت کے نہ بدلنے والے تقاضے اور دائمی جو احوال ہیں اس پر مبنی ہے وہ شریعت۔ یعنی جب جوان ہو کر کے ایسی عمر کو انسان پہنچ گیا کہ اب اس کا ایک سائز آ گیا، اب مرتے دم تک اس کا یہی سائز رہے گا، اس میں کوئی بہت زیادہ کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اب جوان ہو گیا، جوان ہونے کے بعد وہ ایک اسٹیج پہ آ گئے، اس کی بڑھوتری رک گئی، اب اس کے بعد وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اب اس کا جو قد ہو گیا اب مرتے دم تک اس کا یہی قد رہے گا۔ تو جب اس کیفیت پہ انسان پہنچ گیا تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور مبعوث ہو کر کے آپ نے کہا کہ اب کسی ایک علاقے نہیں بلکہ پوری دنیا کی بنے نوع انسان کی ہدایت کو مجھ سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کا دوسرا اعلان کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ دیکھو آج سے پہلے جتنے نبی آئے ان پر جتنی شریعتیں تھی، جتنے دین تھے، وہ سب ناقص تھے، ناقص تھے، عارضی احوال
کہ اس نے اپنے دین کے متعلق کمال دین کا دعویٰ کیا، اپنے دین کے کامل ہونے کا دعویٰ کیا. اللہ کے نبی نے یہ کمال دین کا دعویٰ کیا کہ اللہ کے نبی، اور پھر اللہ کے نبی کو چونکہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر کے مبعوث کیا گیا تھا، آج روئے زمین پر کسی کا دین محفوظ نہیں، کسی کا دین محفوظ نہیں، نہ عیسائیوں کا، نہ یہودیوں کا، نہ ہمارے نان مسلم غیر مسلم بھائیوں کا جو مذہب ہے، کوئی مذہب محفوظ نہیں کسی کی. لیکن کلام پاک دیکھ لو، اللہ کے نبی کے زمانے میں جیسا تھا آج تک ویسا. پھر پوری انسانی تاریخ کے اندر اللہ کے نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال، افعال کو ریکارڈ کرنے کا جیسا نظام اللہ پاک نے قائم کر دیا. پوری تاریخ انسانی میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں بتایا جا سکتا، نہ نبی بتایا جا سکتا ہے نہ غیر نبی بتایا جا سکتا ہے. کسی نبی کی تعلیمات بھی اس طرح محفوظ نہیں رہی جس طرح اللہ کے نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ رہی. اور اللہ پاک نے خود کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تو یہ اللہ کے نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں. اور اللہ کے نبی کو اتنا باکمال اسی لیے بنایا گیا کہ قیامت تک آپ کی رہنمائی چلنی ہے اور آپ کی رہنمائی ہی سے ہر انسان استفادہ کر سکتا ہے. انشاءاللہ اس سے متعلق آگے جو باتیں باقی رہ گئی وہ اگلے جمعہ ہوں گی. اللہ پاک نے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق.